والفهم والسخاء والمعرفة بما يحتاج الناس إليه. تم نے مجھ سے پوچھا میرے چاہنے والوں، میرے اصحاب، کہ میرے بیٹے میں اور کون سی خصوصیت ہے؟ تو اللہ نے حکمتوں سے بھر کے بھیجا ہے، اللہ نے انڈرسٹینڈنگ سے بھر کے بھیجا ہے، اللہ نے جنراسٹی سے فل بھیجا ہے میرے بیٹے کو، اور اللہ نے معرفت الہی سے مکمل بھر کے میرے بیٹے کو بما يحتاج الناس الیہ. میرا بیٹا ہر اس اللہ کے علم سے آراستہ ہے جس کی طرف کبھی بھی انسانیت کی احتیاج ہو سکتی ہے. یہی جملہ بتاتا ہے کہ لوگ محتاج ہیں اور ہم غنی. ملاحظہ کیا ہے؟ پھر آگے خطبہ چل رہا. وَفِيهِ حُسْنُ الْخُلْقِ وَحُسْنُ الْجَوَارِ. میرے بیٹے میں اللہ نے حضور والی خوش اخلاقی کو بھی بھر دیا، اور حضور کے پیغام کو کہ اپنے پڑوسیوں سے اچھے رہو، وہاں سے اللہ نے پر کر کے بھیجا. حسن اخلاق کا بھی یہ مرکز ہے، حسن جوار کا بھی یہ مرکز ہے. وَخَيْرُ مَوْلُودٍ. اس وقت اس دور میں اگر کائنات میں کوئی سب سے بہتر بچہ ہے تو وہ میرا بیٹا موسیٰ بن جعفر. پھر فرماتے ہیں خیر بر اللہ فی خلقہ. اللہ کی مخلوق میں جو چند گنے چنے. ارے بچوں کو بٹھا دے چاہیے. اللہم صلی مت آنے دیں ارے دیگر صلوات. اللہم صلی ارے دیگر صلوات. اللہم صلی امام جعفر ابن محمد بھی فرمایا این پسر من از طرف خدا مملو از علم و فهم و سخا و معرفت. هرچه مردم نیاز دارند خدا آن را به پسر من ودیعت کرد. اخلاق پیغمبر در سینه ایشان هست و اطوار پیغمبر و اجدادش هم در وجود ایشان هست. یہ امام علیہ السلام کی خصوصیات میں سے یہ تیسری خصوصیت کا میں نے تیسرے امتیاز کا ابھی آپ کے سامنے ذکر. چوتھا امتیاز امام کے جو القاب ان میں جیسے ابھی عرض کیا کہ باب المراد کسی اور کا نہیں. باب الحوائج ہے. باب الحوائج معصومین میں ساتویں امام ہے، محفوظین میں ابو الفضل العباس وہ ہے. امام کے جو القاب ہیں مثلا ان القاب میں ایک لقب ہے امین، ٹرسٹ وردی. اور یہ امین ذرا سمجھ لیجئے صرف لوگوں کے لیے نہیں، یہ اللہ نے آواز دی امینی علی وحی. موسیٰ بن جعفر میری وحی پر امین. امین کہتے ہیں ٹرسٹی کو، جو امام بارگاہ کا مسجد کا سنٹر کا ٹرسٹی ہو وہ اتنی پاور میں ہوتا ہے جسے چاہے پڑھائے جسے چاہے نہ پڑھائے. اللہ کی وحی کے ٹرسٹی کا نام ہے موسیٰ بن جعفر. امام کے القاب میں ہے امین. امام کے القاب میں ہے
عبد صالح. امام کے القاب میں ہے صالح, امام کے القاب میں ہے صابر, امام کے القاب میں ہے زین المجتہدین. اللہ کی طرف جانے والے جتنے کوشش کرنے والے ہیں ان سب کی ڈیکوریشن کا نام ہے موسیٰ بن جعفر. ذرا جملے کی قدر کرنا. حضور کی ایک حدیث اس آیت کے تناظر اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا, جو کچھ اللہ نے روئے زمین پر بھیجا ہے وہ زینت, سب کچھ زینت. اور پھر فرمایا کہ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. ان بچوں کو روز دیکھیے مجلس جس طرح ہوتی ہے, ہماری محنت ہوتی ہے, سال میں ایک دفعہ ہم کنٹرول پوری دن بچہ حال کو آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. القاب امام میں زین المجتہدین, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. کیوں حافظ صاحب؟ اللہ فرماتا ہے کہ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ, ہم نے آسمانوں کو بھی کواکب کی زینت بخشی. وَجَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا, ہم نے آسمانوں میں برج بنائے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے زینت بنا. آسمانوں میں بھی زینت, زمینوں میں بھی زینت. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ. ہم نے کب منع کیا ہے زینت رکھو مگر حرام نہ کرو. تمہارے گھر پھولتے بستے رہے, اللہ فرماتا ہے ہم تو چاہتے ہیں قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ. اللہ نے کب زینت کو حرام کیا ہے؟ یا بنی آدم خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد, مسجد میں جانا تو زینت لے کے جانا. تو کائنات میں زینت ہے. ایک شخص نے حضور سے پوچھا اگر ساری زینت کو جمع کیا جائے تو کہاں دیکھا جائے؟ تو آپ نے فرمایا زینت الارض الرجال و زینت الرجال علی بن ابی طالب. کائنات کی زینت مردوں سے ہے, انسانوں کی زینت علی سے ہے, علی کی زینت زینب سے ہے. اجتہاد الی العبادت کی زینت موسیٰ بن جعفر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نفس زکیہ ان کا لقب ہے. نفس زکیہ ان کے القاب میں سے ہے, مگر کچھ لقب وہ ہیں جو کامن ہیں. نفس زکیہ اور بھی ہے. ایک لقب سن لو اور جو کائنات میں کسی مرد کا نہیں. بہت توجہ ہے, یہ ریسرچ ورک ہے. علامہ مجلسی نے بہار میں عربی میں جو کتاب لکھی ہے اس میں یہ جملہ لکھا ہے کہ امام کہہ رہے کہ لقب ایسا ہے جو کسی معصوم کا نہیں, میل معصوم میں سے کسی کا نہیں, وہ ہے ظاہر. زا الف ہا را, چمکنے والا, نور والا. فیمیل میں اگر ظاہرہ ہے تو میل میں ظاہر امام موسیٰ بن جعفر. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ ماشاءاللہ, کیا ریسرچ ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فضائل و کمالات میں اور خصوصیات میں اور امتیازات میں ایک امتیاز ذرا اور ملاحظہ فرما لیجیے جو آپ کو کام آئے گا. یہ اس ٹائم کا زبردست امتیاز ہے, اگرچہ اس میں اور بھی روایتوں میں اور اماموں سے بھی ہے, مگر جو میں عرض کر رہا ہوں وہ امتیاز صرف اس امام کا ہے. ذرا سن لیجیے. یہ واقعہ کتب تاریخ میں مرقوم ہے کہ حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو حاکم بغداد نے اپنے پاس بلایا اور ادھر سے انڈیا کے ایک میجیشین کو, سحار کو, ساحر کو, جادوگر کو
पेड़ बुला रखा था कि वो कोई ट्रिक इस्तेमाल करे और वो इमाम का फन बनाए, इमाम का तमस्सुर उड़ाए ताकि इमाम की इंसल्ट हो। जैसे ही इमाम अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ लाए तो उसने फन बनाने की जब कोशिश की तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उस हाकिम बगदाद के पीछे लटकी हुई शेर की तस्वीर से कहा, या अय्युहल असदु, ऐ शेर उकुल साहिब, इस जादूगर को खा जा। अब मैंने कुरान में देखा, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह जब किसी शय से कह दे हो जा, वो हो जाती है। अल्लाह वो है जो शय से कहे हो जा और वो हो जाती है। अम्र करे अल्लाह तो शय हो जाती है। और वलीउल अम्र वो होता है, चाहे तो तस्वीर को शेर बना दे, चाहे तो शेर को फिर तस्वीर। खुसूसियत और इम्तियाज समझिए। यहां तक ये वाक़या आपको दूसरे इमामों से भी मिलेगा, 3 इमामों से ये वाक़या मक़बूल है। मगर आज जो इम्तियाज मैं गिनवाने जा रहा हूं, आप दुआ देंगे, जरा इम्तियाज सुनिए। वो तस्वीर शेर बना, जादूगर को खा गया और फिर तस्वीर बना। ये वाक़या इतना जल्दी हुआ कि मौरख़ीन ने लिखा है कि चश्मे ज़दन में ये सारा काम हो गया। चश्मे ज़दन के अंदर ये सारा का सारा काम हो गया। जब हाकिम बगदाद ने देखा कि बहुत महंगा जादूगर हमारा, वो तो तस्वीर निकल गई, बड़ी खिफ़त होगी, बड़ी सुर्खी होगी। तो एक मर्तबा इसके अब जुमले सुनिए। कहता है, यब्न जाफर यब्न आम कुन्ना अबना अल आमाम, ऐ जाफर के फर्जंद, ऐ हमारे चचा के बेटे, हम और आप रिलेटिव तो हैं, रिश्तेदार ही तो है हम और आप। ये पुरानी आदत रही है ऐसे जाली लोगों की कि जब मुसीबत, वैसे तो करते हैं शरारतें, और जब फंस जाते हैं तो कहते हैं अगर ये ना होते तो हम हलाक हो जाते। तो इन्होंने यही शरारत की हाकिम बगदाद ने, और जब फंस गए हाकिम साहब अब इमाम से कह रहे हैं, या अबा जाफर यब्न जाफर यब्न आम कुन्ना अबना अल अमाम अर्जे साहिरना। मौला आप एक एहसान कर दे, हमारा जादूगर पलटा दे। अब दुनिया से पूछिए कि खिलाफत के मिंबर पे आप बैठे हैं, आप क्यों नहीं पलटा देते? ये है खुसूसियत। इसका मतलब ये है अल-फज़्लु मा शाहिद बिहिल आदा। फजीलत वो होती है जिसका इकरार दुश्मन करे। अपना तो कसीदे पढ़ता ही रहता है, लुत्फ तो ये है कि दुश्मन इकरार करे। दुश्मन इकरारुल उक़लाए अला अनफुसिहिम नाफिज़, इकरारुल उक़लाए अला अनफुसिहिम जाइज़। ये शरीयत का मसला है। अगर दुश्मन इकरार कर ले और हो अक्लमंद तो समझो कि सही कह रहा है। इसका मतलब ये है कि इस हाकिम को ये इल्म है कि हम दुनिया की आंखों में तो धूल झोंक सकते हैं, ना हमारा मौत में इख्तियार है, ना हयात में इख्तियार है। वो यही हस्तियां हैं जो ये काम कर सकती हैं।
اب امام بھی تو ظاہر ہے امام ہے. امام نے جو جواب دیا اس کو امتیازات مولا میں لکھ لیجیے. امام فرماتے ہیں لو رجع عصا موسیٰ حبل الساحرین حبل سحارہ فرعون لرجع، تو اگر موسیٰ کے عصا نے فرعون کے دربار کے جادوگروں کی رسیاں واپس کی ہوتی تو میں بھی واپس کروا دیتا. اس میں امام نے کیا سمجھایا؟ ایک تو یہ سمجھایا کہ تمہارا جادوگر ہماری نظر میں رسی سے زیادہ وقت نہیں رکھتا. کوئی ملاحظہ کیا؟ دوسرا قاری صاحب یہ سمجھا دیا کہ وہ موسیٰ تھے، نبی تھے، کلیم اللہ تھے، اولو العزم تھے، صاحب تورات تھے، صاحب شریعت تھے. توجہ رہے، انہیں عصا کی ضرورت پڑی کہ عصا پہلے ان کے ہاتھ میں رہے اور وہ ان کے ہاتھ کی برکت والا عصا یہ کام کرے. ہم امام ہیں، ہمیں ضروری نہیں کہ ہم ریسورس اپنے گھر سے لائیں. تمہارے گھر کا سورس ہوگا اپنے ہاتھ میں سے. تھکے ہوئے ایسا گیلا نعرہ نہیں چاہیے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی. ماشاءاللہ. بلندر سلام. اللہم صلی علی کوئی ملاحظہ کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ. ایک بات اور بھی امام نے سمجھا تھی. دیکھیے امام کا جو کلام الامام امام الکلام، یہ ذرا معرفت حاصل کیجئے گا امام کے اس اعزاز سے، پانچویں اعزاز سے عجیب معرفت حاصل کرنی ہے کہ امام نے یہ کہہ کر کہ اگر فرعون کے دربار کے ان جادوگروں کی رسیوں کو عصائے موسیٰ اژدہا جو بنا تھا اس نے واپس کیا ہوتا تو میں ضرور واپس کر دیتا. ایک اور مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ اگر ہمارا اسٹیٹس موسیٰ جیسا ہے تو تمہارا فرعون جیسا ہے. یہ مسئلہ تو یہ پانچواں امتیاز ہے موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کا. ایک چھٹا امتیاز ہو، یہ بھی کام آئے گا. چھٹے امتیاز میں میں یہ عرض کروں گا کہ یہ واقعہ بھی آپ نے ہمیشہ سنا ہے، مگر جو میرا گریز ہے اس پر میں آپ کی توجہ مرکوز کرانا چاہ رہا ہوں کہ اس حاکم بغداد نے ایک ٹرک کھیلی، ایک ترکیب سوچی کہ امام کو ڈیفیم کیا جائے، بلیم کیا جائے امام. ایک فاسقہ فاجرہ کنیز بھیجی زندان میں اور اپنے اسپائس جواسیس سے کہا کہ تم ذرا واچ کرو. جواسیس نے اس کو عجیب اطلاع دی کہ جس کنیز کو تم نے اپنی کنیز سمجھ کے بھیجا تھا وہ تو اس زندان کے ماحول سے اتنی امپریس ہو گئی ہے، وہ تو اب کنیز خدا بن گئی. ذرا توجہ کیجیے. امام رکوع میں جاتے ہیں تو وہ رکوع کر رہی ہے، پیچھے امام کے امام سجدے میں جاتے ہیں وہ سجدہ کرتی ہے، امام قیام کرتے ہیں وہ قیام کرتی ہے، موسیٰ بن جعفر قنوت پڑھتے ہیں وہ قنوت پڑھتے ہیں. امام کہتے ہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی کہتی ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اعظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. یہ امام کی زبان پہ ہے تو اس کنیز کی زبان پہ بھی یہی ہے. ہارون حاکم تو
تو ہار گیا اور یہ غریب قیدی جیت گیا. یہ جواسیس ہے، یہ اسپائس کہہ رہے ہیں کہ یہ عجیب یو ٹرن آ گیا. جب جواسیس نے یہ کہا تو ایک بات یہاں جو امتیاز کی ہے وہ یہ ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ امام علیہ السلام کے پاس بلیم کے لیے، ڈیفیمیشن کے لیے، ایلیگیشن کے لیے آنے والی فاسق و فاجر کنیز کا اسٹیٹس لمحوں میں بدل گیا. یہ اعزاز تو انبیاء میں بھی رہا. یوسف بھی تو بچے ہیں زلیخا کے شر سے، ہے نا؟ پھر یہ امتیاز موسیٰ بن جعفر کا کیسے ہے؟ تو سن لیجئے، یوسف خود بچے ہیں، زلیخا کو نہ بچا سکے. امام خود بھی بچے ہیں، کنیز کو بھی بچایا ہے. حضور کو چھوڑ دیجئے، رسالت کا معیار یہ ہے کہ وہ خود حملے سے بچ جاتی ہے. امامت کا معیار یہ ہے خود بھی بچتے ہیں، امت جھٹ کو بھی بچاتے ہیں. نعرہ حیدری. یہ امام علیہ السلام کے امتیازات میں چھٹا امتیاز، نوٹ فرما لیجیے، 7واں امتیاز. امام کے بس 10 سے زیادہ آج نہیں پڑھوں، پھر 4 یا 5 امتیاز پڑھوں گا آج شہادت میں. مصائب میں بھی ان امام کے امتیاز. 7واں امتیاز ان امام کا یہ ہے کہ ان کا ایک اسٹوڈنٹ بھی ہے، شاگرد بھی ہے، کمپینین. نام اس کا ہے علی ابن یقطین. علی ابن یقطین وہ حاضر خدمت ہوا اور اس نے کہا کہ سرکار ایک جاب نکلی ہے، میں آپ سے اس جاب کی اپروول لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ اجازت ہے میں وہ جاب کروں. کہا کون سی جاب ہے؟ کہ جاب یہ ہے کہ ہارون کی کیبنٹ میں منسٹر لگنا، ظالم کی کابینہ میں وزیر بننا. اب یہ امام ہیں، غلام تو گھبرا جاتے ہیں، فوراً روک دیں گے. امام نے فرمایا اجازت ہے، مگر ایک شرط کے ساتھ، کفارت عمل السلطان الاحسان الی الاخوان. اجازت ہے، شرط یہ ہے کہ کسی حاکم جابر کی گورنمنٹ میں جاب کرنے کا کفارہ یہ ہے کہ اپنے مومن بھائی بہنوں کی مدد کرتے رہو، ان پہ احسان کرو. یہ خود آپ کے لیے بھی پیغام ہے. اب چاہے تو جیوش کے ہاں جاب کر لیں، چاہے کرسچن کے ہاں جاب کر لیں، آپ کو اجازت ہے، مگر اپنے بھائی بہنوں پہ احسان کو ترک نہ کرنا. 4 پیسے زیادہ آ جائیں تو بھائی بہنوں سے مقاطعہ نہ کر لینا، بلکہ ہر وقت بھائی بہنوں سے تعلق رکھنا. یہ کفارہ بن جائے گا اس جاب. جا کر علی بن یقطین نے کیبنٹ کو جوائن کر. جب جوائن کر لیا تو پہنچنے کے بعد ایوانوں میں پہنچ کر، بہت کم لوگ ہیں جو زیادہ حق میں رہتے ہیں، بھول چوک ہونے لگتی ہے. وہاں گئے تو ذرا مزاج میں تبدیلی آنے لگی. جب مزاج میں تبدیلی آنے لگی تو ان کا ایک قریب دوست تھا ابراہیم جمع، کوفے کا رہنے والا، وہ ان کو ملنے گئے. انہوں نے ملنے سے ہی انکار کر دیا. وزیر صاحب نے، آپ کے ہاں بھی ہو، جب تک وزیر نہیں ہوتے تو پان کے کھوکھوں پہ کھڑے رہتے، وزیر بن جائے تو پھر مقطع و چقطع ہو کر پروٹوکول کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ پروٹوکول کے چکر میں ایسا پڑا کہ بھول ہی گئے، امام کی فرمائش بھی بھول گئی. موسم حج آیا، حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس کی عادت تھی حج پہ جانے سے پہلے یہ موسیٰ بن جعفر کی خدمت میں جاتا تھا، امام کو پہلے سلام کرتا تھا. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کے تحت پہلے ذرا اہل بیت کی فرد سے
وسیلہ مغفرت تلاش کر لیا جائے، پھر اللہ کی رحمت کو جا کے کعبے میں تلاش کیا جائے۔ یہ ہمارے قاری صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ جب سے میں محب اہل بیت بنا ہوں، اب یہ کہتا ہوں کہ وہ زندگی ضائع تھی جو اہل بیت کی محبت کے بغیر گزار دی، اب چاہتا ہوں لمحہ لمحہ حب اہل بیت کے سائے میں۔ ابھی وہ جملہ بھی پڑھنا ہے جو حافظ صاحب کو آج لے کر آیا، وہ جملہ بڑا عجیب ہے، وہ ابھی پڑھنا ہے، اسی پر مجلس آج کی ختم ہوگی۔ مگر یہ علی ابن یقطین حاضر خدمت ہوا، بیت الشرف امام پہ پہنچا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب یہ جاتا تھا تو وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا تھا، باقاعدہ انعام و اکرام، اعزازات، شربت پلائے جا رہے ہیں، فواکہ سے توازو ہو رہی ہے، فروٹ سے۔ آج جو پہنچا منسٹر تو دروازہ ہی نہیں کھلا، غلام سے پوچھا جو اندر امام کا غلام تھا، افتح الباب، دروازہ کھول۔ اس نے کہا امام کا حکم نہیں ہے، ہم حکم امام کے پابند ہیں، پروٹوکول کے نہیں۔ سمجھنا ذرا آج اس پیغام کو سمجھنا۔ اچھا کیا غلطی ہوئی؟ کہا امام ہی بتا سکتا۔ امام سے پوچھا پشت پردہ، پشت باب، فرزند رسول کیا غلطی ہوئی؟ کہا علی اگر تمہارے پاس ہمارے غریب مومن کو ملنے کا وقت نہیں، ہمارے پاس تم جیسے وزیر کو ملنے کا۔ دور نزدیک سے آنے والوں آج سمجھ لینا کہ موسیٰ بن جعفر کی مرضی کیا ہے۔ کوئی ریفارمیشن بھی تو ہو، چینج بھی تو آئے کریکٹر کے اندر، کردار میں کوئی تبدیلی بھی تو آئے۔ امام نہیں بن سکتے، غلام تو بن سکتے ہیں۔ یہ غلام بنانے کے لیے مجالس ہے، امام بنانے کے لیے مجالس نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں امام بنا نہیں کرتے، بن کے آئے۔ تو بلکہ میں یوں کہوں گا امام نے یہی فرمایا، اس کا ترجمہ یوں ہی میں کروں گا اپنی زبان میں کہ دل دکھاؤ غلام کا اور معافی مانگو امام سے۔ ہمارے ہاں بھی یہی کیس چل رہا ہے، دل دکھائیں گے بندوں کا، جائیں گے کعبہ معافی مانگو۔ بھیا دل جہاں دکھایا ہے ان سے معافی مانگیے۔ حقوق الناس میں اللہ معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ یہ امام کا پیغام ہے، یہ خصوصیت ہے امام کے فرمان کی، 7ویں خصوصیت میں یہ سمجھ لیجیے۔ اس نے کہا سرکار اب کیا کیا جائے؟ فرمائے کیسے معافی ملے گی؟ کہا جس مومن کا دل دکھایا ہے اسی سے معافی مانگو۔ کہا وہ کوفہ میں، میں مدینہ میں، وہاں جاتا ہوں پیدل تو حج کا موسم جاتا، حج کے ارادے سے نکلا، کل تو احرام باندھنا۔ امام نے کہا جاؤ جنت البقیع کے فلاں کارنر پہ تمہیں ایک مستعد تیار ناقہ ملے گا، وہ ناقہ تمہیں چشم زدن میں کوفہ لے جائے گا، ابراہیم کے دروازے پر، اور پھر وہاں سے یہاں لے آئے گا، معافی ملے گی بشرطے کہ غلام معاف کرے۔ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ کسی کا دل نہ دکھانا، تکلیف نہ دینا کسی کو۔ یہ ہمارے ہاں فیشن بنتا جا رہا ہے ایک دوسرے کو تکلیف دینا۔ وہ وہاں پہنچا چشم زدن میں، کوفہ پہنچا چشم زدن میں، واپس آیا۔ ایک بات سمجھ لینا، یہ عجیب امتیاز ہے امام کا، اس پہ خاص توجہ رہے۔ لوگوں کو ابھی تک شک ہے کہ حضور کو براق کیسے ملا تھا، حضور کا یہ بیٹا اپنے غلام کو براق دیا۔ اللہ میں تو اس کو براق پڑھتا ہوں، براق نہیں پڑھتا۔ براق کہتے ہیں برق رفتہ، براق۔ وہ براق تھا، گھوڑا تھوڑی تھا، وہ براق تھا۔ کل رات کو ہے نا شب معراج، حضور براق میں گئے ہیں، جہاں بجلی پیچھے رہ جائے حضور کی سواری آگے جائے۔ نعرہ تکبیر،
رفتاری کے ساتھ وہ ناکہ لے کر گیا. آخری جملے ہیں تقریر.